الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر اسوہ حسنہ بنا کر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صورت کا ہر جگہ چرچا ہوتا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں اور آپ کی اطاعت کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نبی سے محبت کا اظہار روڈوں پر ریلی نکال کر جتاتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار اپنے گھروں کو سجا کر بتاتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار اپنی مساجد پر لائٹنگ کر کے وہ نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے سروں پر ہری ہری پٹیاں باندھ کر اور اپنی گاڑیوں پر بیٹھ کر سڑکوں پر تماشا کرنے میں وہ پیارے نبی سے محبت سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک الگ انداز سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، اس مختصر سے وقت میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے، ہمیں آپ کی زندگی سے ان حالات میں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ساری دنیا آپ کی دشمن بن چکی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کے چاچا ابو طالب بھی آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور ایک چاچا نے کہا تبًا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تم برباد ہو جاؤ، یہ باتیں بتانے کے لیے ہم کو تم نے جمع کیا، یعنی ابو لہب نے بھی انکار کر دیا تھا۔ لیکن ایک ذات جو آپ کو نہیں ماننے کے باوجود بھی آپ کا مسلسل آپ کی ہیلپ کرتی رہی، مسلسل آپ کا سپورٹ کرتی رہی، مسلسل آپ کی مدد کرتی رہی، مسلسل آپ کے بات میں کھڑی ہوئی رہی، وہ ہے ابو طالب کی ذات۔ آپ ایمان تو نہیں لائے لیکن پوری ہمدردی اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، آپ ایمان تو نہیں لائے لیکن پوری مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بہت 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 فکر کی، دعائیں کی، یہاں تک کہ اللہ کو خود کہنا پڑا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کے چاچا آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن آپ نے ان کے مدد کو ایکسپٹ کیا، آپ نے ان کی ہیلپ کو ایکسپٹ کیا، آپ نے ان کے تعاون کو ایکسپٹ کیا۔
تو ہر دور میں کچھ لوگ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی ایسے زندگی میں دنیا میں ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لانے کے بعد بھی مسلمانوں کی بھرپور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اچھے لوگ ہیں، اس وجہ کے ایماندار لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ مظلوم لوگ ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان تو نہیں لاتے لیکن پھر بھی ایمان والوں کا سپورٹ کرنے تیار بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس دور میں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ آج کے دور کا ابو طالب کہاں بیٹھا ہوا ہے، آج کے دور کا ابو طالب جو ہے کیسا ہے، آج کے دور کا ابو طالب کیا وہ لیڈر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، آج کے دور کا ابو طالب کیا وہ کسی جو ہے مصنف کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، آج کے دور کا ابو طالب کیا کسی وکیل کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، آج کے دور کا جو ہے ابو طالب کیا کسی بزنس مین کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے، کس روپ میں آج کا ابو طالب کہاں ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان تو نہیں لاتے لیکن پھر بھی ایمان والوں کی مدد کرنے تیار بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 7 سال 8 سال 9 سال تک مسلسل دعوت دی، سمجھایا، لوگوں نے نہیں سمجھا تو آپ نے سوچا چلو ذرا ہم طائف جا کر ان لوگوں کو سمجھائیں گے، طائف والوں کو ہماری بات پہنچائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ غلام کو لے کر 100 چلر جو ہے کلومیٹر پہاڑ کا راستہ طے کرتے اللہ کا رسول طائف کو پہنچ جا رہے ہیں، اور طائف کو جب پہنچے تو وہاں پر 3 بڑے بڑے سردار تھے۔ اس سردار کو آپ نے دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، اور ایک سردار کو آپ نے دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، اور ایک سردار کو آپ نے دعوت دی، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تینوں کے تینوں سرداروں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد آپ مسلسل 10 دن تک آپ نے طائف میں قیام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن طائف والوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ کیوں؟ سرداروں نے بات نہیں مانی تھی۔ اگر سردار بات مان لیے ہوتے طائف کے لوگ بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آتے۔ اب ذرا سا یہاں پر اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ 3 سرداروں نے، اس نے بھی انکار کیا، اس نے بھی انکار کیا، اس نے بھی انکار کر دیا، اور انکار کر کے اللہ کے رسول کو واپس لوٹایا تو پتھر مار مار کر واپس لوٹا رہے ہیں 3 سردار۔ کاش اگر ان میں کا کوئی ایک سردار بھی اگر اللہ کے رسول کی بات مان لیا ہوتا تو طائف والوں کا مقدر کھل جاتا، طائف والوں کی نصیب کھل جاتی، طائف کا شہر، طائف کا مقام ایسے ہو جاتا جیسے آج مدینے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے مدینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر کوئی ایک نماز یہاں پڑھتا ہے تو 1000 نمازوں کا ثواب اس کو ملتا ہے نا۔ اگر یہ طائف والے بات مان لیے ہوتے، نبی مکہ سے نکل کے طائف میں قیام کرنے والے بنتے، اور نبی طائف میں قیام کرتے، وہی مستقل ان کا شہر بن جاتا۔ جب مستقل وہ شہر بن جاتا تو آج مدینے کی جو فضیلت ہے نا وہ کس کو ملتی تھی؟ طائف والوں کو مل سکتی تھی۔ مدینے میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب وہاں طائف والوں کو مل سکتا تھا، لیکن انکار کر دیا، دھتکار دیا، ثواب سے محروم ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول نے مدینے کے بارے میں کیا کہا؟ العنقا بالمدینۃ ملائکہ، مدینے کے اطراف میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر طائف والے نبی پر ایمان لاتے، یہ فضیلت مدینے سے نکل کے کہاں جاتی تھی؟ طائف والوں کے پاس جاتی تھی۔ طائف میں دجال نہیں آ سکتا تھا، طائف میں بڑی بیماری نہیں آ سکتی تھی، وہ فضیلت مدینے والوں کو مل سکتی تھی۔ اور مدینے کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ مدینے میں اگر کسی کو زندگی میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اور تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد بھی مدینے میں رہنا پسند کرے، اور اسی تکلیف میں وہ انتقال کر جائے، تو کل قیامت کے دن نبی کی سفارش حقدار بننے والا ہے وہ بندہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف کو برداشت کر کے مدینے میں اس نے رہا۔ تو اگر یہ طائف والے بات مان لی ہوتے تو یہ فضیلت طائف والوں کو مل جاتی تھی، لیکن کیا کریں، سرداروں نے انکار کر دیا، اور سرداروں کے انکار کرنے کی وجہ سے جو فضیلت مدینے کی ان کو ملنے والی تھی وہ فضیلت سے محروم ہو کے رہ گئے۔
اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے، جو بھی سردار ہوتا ہے، جو بھی لیڈر ہوتا ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا ہے تو اس کا نقصان پوری عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ سردار نے غلط فیصلہ کیا، سردار اگر مان لیا ہوتا تو صحیح فیصلہ کرتا تھا، سردار نے انکار کر دیا، انکار کرنے سے پورے طائف والوں کو نقصان ہو گیا۔ تو سردار اگر غلط فیصلہ کرے تو پوری جنتا کا نقصان، قبیلے کے سردار اگر غلط فیصلہ کرے پورے قبیلے کا نقصان، اگر اس شہر کا لیڈر غلط فیصلہ کرتا ہے تو پورے شہر والا کا نقصان، اگر اس ملک کا لیڈر صحیح غلط فیصلہ کرتا ہے تو پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر صحیح فیصلہ کرے تو سارے شہر کا فائدہ، سارے صوبے کا فائدہ، سارے ملک کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا جو بھی بڑا ہے اس کو صحیح فیصلہ کرنے آنا ضروری ہے۔ اگر صحیح فیصلہ کرے گا تو اس کے انڈر میں رہنے والے سارے لوگ سکون میں آئیں گے، اس کے انڈر میں رہنے والے ساروں کو فائدہ ہوگا اور ساروں کو جو ہے آرام اس کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میں گھر کا بڑا ہوں، مجھے صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اگر میں صحیح فیصلہ کروں گا میرا گھر سکون میں آئے گا۔ میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، اگر میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں تو پورے مسجد والوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، غلط فیصلہ کروں گا تو پورے مسلموں کو نقصان ہو جائے گا۔ میں کسی اسکول کا ذمہ دار ہوں، اگر میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں تو پورے اسکول کے انڈر میں جتنے بچے پڑھتے ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں، سب کا فائدہ ہوگا۔ اگر اسکول کا ذمہ دار غلط فیصلہ کرتا ہے تو پورے اسکول کا نقصان، پورے ٹیچرز کا نقصان ہوگا۔ اور کسی مسجد، کسی جو ہے مدرسے کا ذمہ دار صحیح فیصلہ کرتا ہے نا تو پورے مدرسے کا فائدہ، اگر غلط فیصلہ کرتا ہے پورے مدرسے کا نقصان۔ شہر کا ویسے ہی ہے، صوبے کا ویسے ہے، ملک کا ویسے ہے۔ جو بھی بڑا ہے اس کو صحیح فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی آنا اس کے پاس، صحیح فیصلہ کرنے کی دعا کرنا اس کو۔ کیوں؟ تمہارا ایک غلط فیصلہ سب کو نقصان کا سامنا کرا سکتا ہے، تمہارا ایک صحیح فیصلہ سب کو فائدے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طائف والوں نے غلط فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، طائف سے لوٹ کے کہاں گئے اللہ کا رسول، اب مدینے کو چلے گئے۔ مدینے والوں نے صحیح فیصلہ کیا، مدینے والوں نے ایکسپٹ کر لیا، نبی کو ویلکم کیا، نبی کو پناہ دیا، نبی کی مدد کی۔ قیامت تک مدینہ فضیلت والے شہر میں لکھا جائے گا، قیامت تک مدینہ افضل شہروں میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ وہاں کے لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اب جب پتھر مارے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کے پاس ایک جو ہے مسئلہ آتا ہے۔ کیا مسئلہ آتا ہے؟ جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں گے تو ہم ان طائف والوں کو بیچ میں پیس کے رکھ دیں گے، طائف والوں کو بیچ میں پیس کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں عذاب والا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں رحم کرنے والا، کرم کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی۔ اگر ان کی اولاد ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی اولاد ایمان لے کر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دور اندیشی سے آپ نے کام لیا اور وہاں کے لوگوں کو معاف کر کے چھوڑا، وہاں کے لوگوں کو معاف کر کے چھوڑا۔ اور اس معافی کے فیصلے کا رزلٹ، آپ نے جو معاف کیا اس معافی کا رزلٹ کیسا نکلتا ہے؟ اسی طائف شہر میں قبیلے سب ثقفیہ ہے اور اس قبیلے سے ایک نوجوان پیدا ہوتا ہے اور اس نوجوان کا نام محمد بن قاسم ہے، اور وہ نوجوان ایمان کی روشنی لے کر ہندوستان کو پہنچ رہا ہے اور ہندوستان میں رہنے والوں کو ایمان کی روشنی ملتی ہے، ایمان کی دولت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آن دا سپاٹ فیصلہ یہ کرتے، ٹھیک ہے انہوں نے مارا، پیس دو ان کو، تباہ کر دو ان کو، ختم کر دو ان کو، اگر نبی یہ فیصلہ کر کیے ہوتے تو وہ سارے کے سارے لوگ مٹ گئے ہوتے اور پھر وہاں سے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا،
اور پتہ نہیں ہمارے پاس ایمان آتا تھا یا نہیں آتا تھا۔ نبی کی ایک معافی کا فیصلہ، نبی کا معاف کر دینا، وہ قبیلے میں نوجوان پیدا ہوتا ہے اور وہ نوجوان ہندوستان کو ایمان لے کر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ اتنا مبارک ہوا کہ آج ہم لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اگر ایمان ہمارے پاس نہیں آتا، پتہ نہیں ہم کس درخت کے سامنے جھکنے والے بنتے، پتہ نہیں ہم کس پتھر کے سامنے جھکنے والے بنتے، پتہ نہیں ہم کسی ندی نالے کے کنارے بیٹھ کر جو ہے عبادت کرنے والے بنتے۔ اس نوجوان نے آ کر ایمان کی دعوت دی تو آج 20-25 کروڑ لوگوں کو ایمان نصیب ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول کا صحیح فیصلہ تھا۔ تو آج ایسا فیصلہ کرنے والے لوگ ہونا چاہیے، دور اندیشی، جلد بازی نہیں۔ اب ایمان نہیں لاتے کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ ایمان لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب بات نہیں سن رہے کوئی بات نہیں، بعد میں بات سنیں گے انشاءاللہ۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، بعد میں سمجھ میں آ گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کوئی بھی حق بات آپ کرتے ہیں نا، کسی کو جلدی سمجھ میں آتا، کسی کو لیٹ سے سمجھ میں آتا، کوئی جلدی ایکسپٹ کر لیتا، کوئی لیٹ سے ایکسپٹ کرتا۔ تو یہ سبق ہمیں دے رہا ہے کہ ہماری بات ہم جیسے سناتے تو فوراً لوگوں کو ایکسپٹ کرنا ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی پر ہی نبی ہونے کا اعلان کیا تو بات کس کو کلک کرتی ہے؟ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بات آن دا سپاٹ کلک کی، آپ نے قبول کر لیا، آپ نے اعلان کیا تو وہ بات کلک کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے بات کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا، بات آپ کی کلک کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے قبول کر لیا، بات آپ کو کلک کر جاتی ہے۔ زید بن حارثہ آپ نے قبول کر لیا۔ تو نبی کی بات آن دا سپاٹ 4 لوگوں کو کلک کرتی ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قبول کرنے کے لیے 4-5 سال لگ گئے، خالد بن ولید کو 10-15 سال لگ گئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 10-20 سال لگ گئے۔ ہاں ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کو 20 سال لگ گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ کو 20 سال لگ گئے۔ نبی کی بات لوگوں کو پہنچنے کے لیے سال لگ سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا میں بچوں کو سدھارنا چاہتا ہوں، اب بھی سدھر سکتے ہیں۔ بات نہیں سن رہے ہیں، نہیں مول صاحب کتابی بولا، مول صاحب سنتے نہیں مول صاحب مایوس ہوتے ہم لوگ۔ نو مایوس نہیں ہونا، بیٹے کو اتنا سمجھا رہا ہوں سن رہا نہیں مول صاحب، بیوی کو سمجھا رہا ہوں سمجھ نہیں مول صاحب، بیٹی کو بولا سن رہے نہیں مول صاحب۔ ہم لوگ 1 بار 2 بار 4 بار 5 بار 6 بار 10 بار بول کے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کا عمل بتا رہا ہے، صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ ہمیں بولنا ہے، بولتے رہنا ہے، سمجھانا ہے، سمجھاتے رہنا۔ کس وقت ہماری بات کو قبول کرتے ہم کو نہیں پتا، کس وقت ہماری بات اس کو اثر کرتے ہمیں نہیں پتا۔ لہذا ہو سکتا ہے جن بچوں کو آج میں سمجھا رہا ہوں یہ آج نہیں سمجھیں، اگلے 5 سال کے بعد سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آج جن بچوں کو میں سمجھا رہا ہوں آج سمجھ نہیں ہے، اگلے 10 سال کے بعد سمجھ میں آ سکتی ہے۔ باپ ہو اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا میری زندگی میں میرے بچے سدھر نہ سکے، میرے مرنے کے بعد سدھر سکتے ہیں میرے دوست، میرے مرنے کے بعد سدھر سکتے ہیں، میرے جنازے کے بعد سدھر سکتے ہیں بچے، میرے قبر میں لیٹنے کے بعد سدھر سکتے ہیں میرے بچے۔ شادی کے مسئلے آتے ہیں، زندگی میں ٹھوکر کھاتے ہیں، زندگی میں 4 لاکھ کھائیں گے تب سدھر سکتے ہیں بچے، لیکن سدھریں گے انشاءاللہ۔ مایوس نہیں ہونا ہے، سدھارتے رہنا، بولتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آ رہے ہیں طائف سے، مکہ والوں نے کہا کہ نو انٹری، مکہ میں آنے کی پرمیشن نہیں، واپس۔ طائف گیا، ٹھیک ہے جاؤ طائف پہ رہو جاؤ، اب یہاں آنے کا نہیں۔ بھائی مکہ سے نکلے طائف والوں کو سمجھانے کے لیے، نہ طائف والے مان رہے ہیں، واپس لوٹ کر جب آتے ہیں تو مکہ والے بھی ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، اندر آنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول کشمکش میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، لا میرے غم کو تو ہی سننے والا، میرے تکلیف کو تو ہی سننے والا، اس قدر تکلیف ہے اللہ
اگر تو ناراض نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا اللہ، برداشت نہیں کر سکتا اللہ۔ واپس لوٹ کر آئے تو مکہ والوں نے کہا کہ نو انٹری، نہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی غیر مسلم کے دل میں ڈالتا ہے۔ مطعم بن عدی ایک سردار ہے، ایمان نہیں لایا، وہ نکل کے آتا ہے، او کون ہو سکتا ہے محمد کو روکنے والا، چلو محمد میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو پناہ دینے والا ہوں۔ مشکل میں تھے نبی، تکلیف میں تھے نبی، دعا کر رہے تھے نبی، لیکن ان حالات میں بھی پناہ دینے کے لیے اللہ نے کس کو تیار کیا، کس کو کھڑا کیا؟ غیر مسلم کو کھڑا کیا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم جہاں بھی رہتے ہیں مشکل کا سامنا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی عدی، مطعم بن عدی بیٹا ہو، دعا کرو کہ باری تعالیٰ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، کسی مطعم بن عدی کو پیدا کر دے اللہ، کسی ابو طالب کو پیدا کر دے اللہ۔ دعا کرنا ہے میرے دوست، دعا کرتے رہنا ہے۔ مطعم بن عدی اپنے پاس لے کر آتا مکہ، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا محمد کو، کوئی ٹچ نہیں کرے گا محمد کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم سردار اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطعم بن عدی انتقال کر جاتا ہے، آپ مکے سے نکل کے مدینے کو جا رہے ہیں، جنگ بدر ہو جاتی ہے، جنگ بدر کے بعد قیدی اللہ کے رسول کے پاس لائے جاتے ہیں، تب اللہ کے رسول یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک زمانہ تھا مطعم بن عدی کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا، کاش اگر مطعم بن آج زندہ ہوتے، اگر وہ مجھ سے کہتے کہ محمد یہ ہمارے لوگ کو چھوڑ دو تو میں سب کو فری میں چھوڑ دیا ہوتا۔ اتنا بڑا احسان ہے مطعم بن عدی کا مجھ پر۔ اللہ کے رسول کب کہہ رہے ہیں؟ جنگ بدر کے بعد کہہ رہے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسے لوگوں کو اللہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آج لیڈر کی شکل میں ہو سکتا ہے، وکیل کی شکل میں ہو سکتا ہے، تاجر کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور جو ہے ڈاکٹر کی شکل میں ہو سکتا ہے، کسی لیکچر کی شکل میں ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج ایسے لوگوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ واپس جب اللہ کا رسول تو مطعم بن عدی نے پناہ دیا اور پھر مکہ سے نکل کے مدینے کو جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑا، اور ہجرت کرتے وقت دشمنوں نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد کو پکڑ کر لائے گا 100 سرخ اونٹ اس کو دیا جائے گا، 100 سرخ اونٹ اس کو دیا جائے گا۔ کھلبلی مچی ہوئی ہے، سارے مکہ میں لوگ نوجوان جو ہے ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں، اگر محمد کو پکڑ کے لائے تو 100 سرخ اونٹ اس کو انعام کے طور پر ملنے والے ہیں۔ سرخ اونٹ کا مطلب اس زمانے کی سب سے ہائی لیول کی جو گاڑی ہو سکتی کار، وہ سرخ اونٹ کے برابر ہے دوست، وہ زمانے کا سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ کا مطلب سب سے ہائی لیول کی سواری اس کے پاس ہے، سب سے ٹاپ لیول کی سواری اس کے پاس ہے۔ تو آج اگر کسی کے پاس کار کھڑی ہوئی ہے اور وہ جتنے بھی ماڈلز ہیں کار کے سب سے ٹاپ لیول کی ماڈل ہے تو وہ سرخ اونٹ کے برابر ہے، 100 سرخ اونٹ ملنے کا اعلان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اگر ہم عام راستے سے جائیں گے تو پھر یہ ہم کو پکڑ لیں گے، کسی اور راستے سے ہمیں جانا پڑے گا، مدینے کو جانا ہے، کامن راستے سے جاؤ گے ہم پکڑے جائیں گے، ایک الگ راستے سے ہمیں جانا ہے، اور الگ راستے جانا ہے، راستے کا نہیں پتا ہمیں، راستہ نہیں معلوم ہمیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم گائیڈ کا آپ نے انتخاب کیا۔ اس غیر مسلم گائیڈ کا نام عبداللہ بن اریقط تھا۔ عبداللہ بن اریقط غیر مسلم گائیڈ تھا، اس کو آپ نے ہائر کیا، اور ہائر کر کے مکہ سے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ وہ مدینے کو نبی کو لے کر جا رہا ہے۔ ایسی مشکل گھڑی جس میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم، ایسے ٹائم پہ نبی کا ساتھ دینے والا غیر مسلم تھا، گائیڈ تھا، اور اس نبی کو پہنچا دیا، اور وہ امانتدار تھا، امانتدار تھا۔ یعنی اگر وہ چاہتا ارے محمد میرے پاس ہے اور یہاں پر اعلان ہوا ہے کہ 100 اونٹ مجھے ملنے والے ہیں، پکڑ کے لے جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، محمد جیسے آدمی کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں۔ غیر مسلم گائیڈ کہہ رہا ہے
میں محمد سے آدمی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. محمد کیا دے رہے مجھے؟ بدلے میں 2 اونٹ دے رہے, بس 2 اونٹ مزدوری کے طور پر مل رہے ہیں. 2 اونٹ مزدوری کے طور پر لینا پسند ہے, لیکن نبی کو دھوکہ دے کے 100 اونٹ لینا اس کو پسند نہیں. اتنا بڑا جگر اللہ نے اس غیر مسلم کے دل میں پیدا کر رکھا تھا. تو اسے پتا چلا کہ جب بھی امت مسلمہ کہیں نہ کہیں تکلیف میں آتی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی عبداللہ بن اریقط کو کھڑا کرتا ہے. کبھی ابو طالب کی شکل میں کھڑا کر سکتا ہے, کبھی مطعم بن عدی کی شکل میں کھڑا کر سکتا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے اس کو ڈھونڈیں, اس کو پکڑیں اور اس کی جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ سیرت کا ہمیں یعنی سبق ہمیں سکھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے جا رہے ہیں, آپ نے پوری پلاننگ کی. ہم پہلے 3 دن تک غار ثور میں رہنے والے ہیں. ہمیں توشہ لا کر دینے والے کون؟ توشہ کون لا کے دیں گے؟ اسما آپ کو توشہ لا کے دینا ہے. کون اسما ہے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن کا نام ہے. اللہ کے رسول کی سالی صاحبہ ہیں. حضرت اسما سے کہا کہ توشہ تمہیں لا کر دینا ہے. سالے صاحب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یعنی ابو صدیق کے بیٹے, ان سے کہا کہ دیکھو عبد الرحمن, ہم جب یہاں غار میں رہیں گے, آپ مکہ میں دن بھر رہنا, اور لوگ کیا پلان بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, سب کچھ لا کے ہمیں رات میں خبر دینا. ہم غافل نہیں رہنا. ہم جو ہے دشمن کیا کر رہا ہے اس سے ہم غافل نہیں رہنا. دن بھر کیا ہوتا شام میں لا کے آپ ہم کو سنانا. اچھا اسما آ کے جائیں گی, ان کے قدم کے نشان رہیں گے. عبد الرحمن آ کے جائیں گے, قدم کے نشان رہیں گے. تو وہ دور میں قدموں کا نشان دیکھ دیکھ کے پتا چلتا تھا. تو آپ نے کہا ان قدموں کا نشان مٹانے کے لیے ایک بکریاں چرانے والے عامر بن فہیرہ کو ہائر کیا. عامر آپ کا کام ہے, یہ لوگ آ کے جائیں گے نا, تب بکریاں لے کے آنا, لے کے چلے جانا, ان کے قدموں کے نشان مٹ جانا. اور بکریاں لے کے ہمارے پاس آؤ گے نا تو پھر ہمیں دن بھر کا دودھ ہمیں ملے گا, اور دودھ پی کر ہم جو ہے وہاں سکون سے رہیں گے. اللہ کا رسول پلاننگ. تو دوست آج امت مسلمہ کو بھی ہر چیز میں پلاننگ ہونا ضروری. میرے دوست, اسکول ہے پلاننگ, مسجد ہے پلاننگ, مدرسہ ہے پلاننگ, مکتب ہے پلاننگ, شادی ہے پلاننگ, گھر بنانا ہے پلاننگ. کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہر چیز میں پلاننگ بنانا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگی میں پلاننگ کرنا ہوگا. میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے کرتے اور آپ سے محبت کرتے 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 آپ کے زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سیرت پڑھیں تو قدم قدم پہ جو حالات حاضرہ میں مدد ملتی ہے, ان حالات حاضرہ کو سیرت سے ٹچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں نبی سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ تو ہمیں نبی کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا, نبی کے طریقے سے محبت کرنے والا بنا, نبی کی زندگی سے محبت کرنے والا بنا, نبی کے چھوڑے ہوئے حدیثوں سے محبت کرنے والا بنا, نبی کی حدیثوں کو یاد کرنے والا بنا, نبی کی سیرت کو بچوں کو پڑھانے والا بنا, نبی کی ازواج مطہرات کی سیرت کو خواتین کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما, نبی کی سیرت کو اسکول میں پڑھانے کی توفیق عطا فرما, نبی کی سیرت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں ہمیں جو بھی ابو طالب کی شکل میں غیر مسلموں میں ہے انہیں پہچاننے, ان کے پاس جاننے, ان سے ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے اچھے کام میں سمان کرنے, ان کے اچھے کاموں میں ہیلپ کرنے, ان کے اچھے کام میں سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی بھلا کام کرتا ہے اور وہ بھلا کام انسانوں کے لیے ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ہم آگے بڑھ کر ان کا سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما.
اور بھلا کرنے کی توفیق عطا فرما. ملک کا بھلا ہو, صوبے کا بھلا ہو, شہر کا بھلا ہو, ہمارے محلے کا بھلا ہو, اسی فکر میں ہمیں جینے اور اسی فکر میں ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.